ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قرآن کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی سے بدلے لینے کی بات نہیں کرے گا. یعنی ان 4 مہینوں میں اگر ہوں گے تو صرف عبادت کی باتیں ہوں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، بس اور کوئی بات نہیں ہوں گی. 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. تو انہیں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اب جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، بدلہ نہیں لینا، جنگ نہیں کرنا ہے. اب کوئی شخص اسی مہینے کو اگر منحوس بتائے، آج کل بہت زیادہ مشہور ہو گئی یہ بات کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ خالی کا مہینہ ہے، شادی نہیں کرنا. میرے پاس اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے آخری بات ہے. کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ سے ہوئی، سب کو معلوم ہے. تو کب ہوئی وہ شادی؟ اسی محرم کے مہینے میں ہوئی. اب اس سے بڑی بات، اس سے بڑی دلیل تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اب اگر کوئی اس بات کو بھی نہ مانے، وہ نہ مانے، ہمیں کیا کرنے کا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی. اب اگر کوئی آدمی محرم کے مہینے کو منحوس کا مہینہ سمجھے تو وہ اپنے لیے جو ہے کانٹے بو رہا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو اس مہینے کو سب سے پہلی بات کہ ہمیں منحوس نہیں سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ جس مہینے میں حضور کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اسی مہینوں کو ہم لوگ منحوس بنا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ایسے انسانوں پر. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی تو ایک آدمی ایسا کھڑا ہو کہ جو محرم کے مہینے اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرے. کوئی تو ایک آدمی اس بات پر عمل کر کے دکھائے. لیکن کتنا ہی بڑا آدمی ہو، وہ نہیں ایسا نہیں مانتے، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جاتے، ہمارے فلاں ناراض ہو جاتے، شادی کرے تو دعوت کو کوئی بھی نہیں آتے، ایسے کیسے شادی کرنا. تو سب سے پہلے بس اسی بات کو یاد رکھیں، جب حضور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، بھائی تمہاری بیٹی حضور کی بیٹی سے بڑی نہیں ہے. یعنی حضور کی بیٹی جو ہے وہ بڑی ہے، تمہاری بیٹی اتنی بڑی نہیں ہے. تمہاری بیٹی حضور کی بیٹی سے بڑی نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ حضور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ام کلثوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم، ان کی شادی بھی محرم کے مہینے میں ہوئی. تو سب سے پہلے اس بات کو دماغ سے نکالیں، یہ جو عقیدہ ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور شیعہ جو ہے ان کا اپنا مسلک میں ہے، بھائی ان کا اپنا مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کے حساب سے کچھ بھی کریں، ہمیں ان کو چھیڑنا نہیں ہے. ان کے مسلک میں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جو منحوس مہینہ ہے اس میں کالے کپڑے پہننا. اور دوسری بات، محرم کے مہینے میں ہم لوگ کیا سوچتے، چاروں طرف یہ بات مشہور ہو گئی کہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں میاں بیوی آپس میں ملنا نہیں. کیوں بھائی، کیا پریشانی ہے، کیوں نہیں ملنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کو جس شوہر کے لیے حلال کر دیا، آپ کون ہوتے اس کو حرام کرنے والا؟ اگر کسی کے جذبات شادی شدہ آدمی کے لیے یہ بات وہ سمجھے، میں اشارات میں بتا رہا ہوں، کسی کے جذبات 15 دن میں ایک بار، کسی کے جذبات بیوی سے خواہش 10 دن میں ایک بار، کسی کے جذبات ہفتے میں ایک بار، کسی کے جذبات روزانہ ہے. اب جو آدمی گوشت کھاتا ہے اس کے جذبات روزانہ جاگ جاتے. تو جو آدمی ایسا ہے کہ جس کے جذبات روزانہ کر رہے ہیں، اب اگر ایسے آدمی کو کوئی یہ کہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی سے ملنا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو ان سب کا وبال اس پر پڑے گا.
اور دین کو جو بگاڑا ہے نا وہ بوڑھی جو عورتیں نا بڈھیاں ہیں، بڈھیوں نے بگاڑا ہے۔ بڈھے کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے سنتا رہے جی، تم کون ہے ہمارے کو سمجھاتے سو۔ بڈھیوں نے پورے دین کو خراب کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے، نہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور نہ اس مہینے میں یہ ہے کہ میاں بیوی 10 دن الگ رہیں، نہ اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا، بھی کالی کپڑے پہننا شروع کے 10 دنوں میں۔ اور ایک اور بات مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا کہتے۔ اب بیچ بقرعید گئی نا بھائی، فریج جہاں بھر کے ہے کباب بنا کے، وہ کب کھاتے؟ پھر محرم کے مہینے میں نہیں کھاتے تو کب کھاتے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب باتیں ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ ان باتوں سے باہر نکلے، ان باتوں سے باہر نکلے، میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ یعنی مکے کے اندر مکے کے اندر بھی تو لوگ رہتے ہیں نا، وہاں پر بھی تو ان کے بچے ہو رہے ہیں، تو مکے کے اندر میاں بیوی کو ملنا منع نہیں ہے، مدینہ کے اندر میاں بیوی کو ملنا منع نہیں ہے، اور جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے وہاں ملنا منع نہیں ہے۔ تو پھر یہاں ہندوستان میں کیسا محرم کے مہینے میں منع ہو گیا میاں بیوی ملنا؟ اور اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، آخری بات بس، کہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میاں بیوی کو رات میں ملنے کی اجازت ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے میں منع نہیں ہے تو محرم کے مہینے میں کیسا منع ہو جاتا؟ تو ان باتوں پر غور کریں، سوچیں ان باتوں کو ذرا، کہ یہ سب باتیں ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، آپ محرم کا مہینہ نہیں مناتے، اور بھائی تم سے زیادہ محرم کا مہینہ ہم مناتے ہیں۔ کس طرح مناتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محرم 10 دن عاشورہ کو جو 10 محرم کو منایا، ہم اس طرح منائیں گے۔ ہم اس طرح نہیں منائیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں، ہم اس طرح منائیں گے جس طرح حضور نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح منائیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ تم رمضان محرم کو منانا ہے روزے کے ساتھ۔ ہم محرم کو 10 محرم کو منائیں گے روزہ رکھ کر، آپ ماتم کر کے منائیں، آپ ہا ہو کچھ بھی کر کے منائیں، چیخیں چلائیں اور آپ اپنے بدن کو کاٹیں، تکلیف دیں، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، آپ کرتے رہیں۔ لیکن ہمارے اوپر جو اعتراض ہے، ہم اس طرح محرم کو منائیں گے جس طرح ہمارے حضور کا حکم ہے، ہم روزہ رکھ کر محرم کو منائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پیاسے چلے گئے، 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا، اور تم لوگ جو ہے شربت بریانی بنا کر بانٹ رہے ہو، کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی کا ایک دوست ہے، اور وہ دوست اس سے ملے، وہ یہ کہے یار میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اب اگر انہیں سچ میں دوست ہے تو یہ کیا کہے گا کہ تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا نا، میں بھی 2-3 دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا، جب تک تو نہیں کھا گا جب تک میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو ہے دوستی۔ اب ایک آدمی جو شیعوں کی مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو انہیں کیا بولے گا؟ شیعوں کی مثال یہ ہے کہ اگر تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، ٹھیک ہے آپ بریانی لاؤ میں کھاتا ہوں بریانی۔ یعنی یہ کیسی دوستی ہے؟ ایک دوست اگر 3 دن سے بھوکا ہے تو اس کی دوستی کے اصل حق یہ ہے کہ وہ آدمی بھی 3 دن تک بھوکا رہے، یہ تو دوستی کا حق ہے۔ یعنی ایک آدمی تو 3 دن سے بھوکا ہے اور دوسرا اس کا دوست جو ہے بریانی منگا کر کھائے اور شربت پیے، کولڈ ڈرنک پیے اور طرح طرح کی چیزیں کھائے پیے، جو ہے مزے اڑائے، تو یہ دوستی نہیں ہے۔ دوستی یہ ہے کہ وہ پیاسے چلے گئے، ہم بھی اس دن پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھے، اور ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس سال جو 10 محرم آ رہا ہے وہ جمعے کے دن آ رہا ہے۔ 10 محرم کے دن بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو زمین پر اتارا گیا جنت سے، وہ 10 محرم کے دن اتارا گیا، اور 300 سال تک وہ روئے، اور 300 سال تک جو ان کی دعا قبول ہوئی وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ پہچانتے، ان کے زمانے میں کون سا طوفان آیا؟ پانی کا طوفان آیا، تو 40 دن تک پانی کے طوفان میں ان کی کشتی گھومتے رہی۔ جس دن وہ رکی اس دن محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، آپ کو معلوم ہے، جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب فرعون دریا کے اندر غرق ہوا، اور وہ قوم جب فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد ہوئی اور فرعون ختم ہوا، اور ادھر جو ہے ان کے قوم کے لوگ آزاد ہوئے فرعون کے چنگل سے، ظلم و ستم سے، اور فرعون جس دن غرق ہوا، ختم ہو گیا، تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یعنی 10 محرم کا دن جو ہے، عاشورہ کا جو دن ہے، وہ اس لیے فضیلت والا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہو گئے، اس لیے نہیں ہے، یہ تو شروع سے فضیلتوں والا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ابھی آ رہے ہیں، جنت سے اتارے گئے ہیں، تو ابھی حضرت حسین کا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ 10 محرم کا جو دن فضیلت والا ہے وہ اس لیے فضیلت والا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔
اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، ہر نبی پر، ہر امت پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے دن میں ملی؟ 40 سال کے تھے آپ جب نبی بنے، تو نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا۔ یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، محرم کا روزہ، تو 13 سال مکے کے اندر یہ روزہ رکھا۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، مدینے میں 1 سال رہے، 1 سال رہنے کے بعد دوسرے سال جو ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو 1 سال مدینے کے اندر بھی حضور نے جو ہے محرم کا روزہ رکھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ محرم 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے فضیلت ہے۔ امام حسین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دن جو شہید کیا گیا، اس دن جو شہید ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو شہید جو کرانا، جو شہادت ان کو ملی وہ اس دن میں ملی، کیونکہ دن جو ہے فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کو مقرر کر دیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے، یعنی ان کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ خود فضیلت والے دن شہید ہو گئے، ان کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کا جو دماغوں پر جو غلبہ ہے وہ شیعوں کا غلبہ ہے، جس طرح شیعہ چلاتے تھے اس طرح ہم چل جاتے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، ماتم منانا، سبیلے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ سب کام کرتا تو پھر وہ اپنا آپ کو یہ کہے، اپنا آپ کو کھلے عام کہے کہ میں شیعہ ہوں۔ جب وہ یہ کہے گا میں شیعہ ہوں تو ہمارا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی جواب نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بھائی تو شیعہ ہے جو چاہے کر۔ لیکن ایک آدمی یہ کہے میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور پھر یہ آدمی یہ کام کرے، پھر ہم اسے سوال بھی کریں گے اور اسے ہمارے سوال کا جواب دینا بھی پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، کالے کپڑے پہننا، ماتم منانا، یہ سب کام کرنا، اور 10 محرم کو عاشورہ کے دن کو فضیلت والا سمجھنا، یہ پورے عقیدے جو ہیں وہ شیعوں کے عقیدے ہیں۔ آپ اگر شیعہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ شیعہ نہیں ہو پھر ہمیں جو ہے آپ پر اعتراض بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے ہماری باتوں کا جواب دینا بھی پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں۔ تو ہم محرم کو کس طرح منائیں گے؟ ہم محرم کو اس طرح منائیں گے جس طرح حضور نے منایا ہے۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے دن، عاشورہ کے دن جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی بات کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی 1 سال کے گناہ معاف کروانے کے لیے آدمی کو روزانہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی اور نمازیں کے بعد دعا کرنی پڑے گی جب اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہاں پر 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ تو رکھیں گے نا انشاءاللہ، سب کوشش کریں کہ 10 محرم کا جو ہے ہر آدمی، اب 10 محرم اگلے جمعے کو ہے، اب اگلے جمعے کو بتائے تو لوگ بولتے ہیں وقت ختم ہو گیا نا، اب بتا کے کیا فائدہ ہے، اس لیے یہی جمعے کو اگلے جمعے کے بارے میں بتا دے رہے ہیں۔ تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ امام حسین کی جو کربلا کا واقعہ وہ تفصیل سے میں بتاؤں گا، لیکن اس جمعے میں ذرا محرم کے بارے میں اور حضرت امام حسن کے بارے میں۔ دیکھو آج ہمارے چاروں طرف باتیں ہوتی ہیں، امام حسین امام حسین امام حسین، چاروں طرف باتیں ہو رہی ہے، لیکن امام حسن جو ان سے بڑے ہیں ان کی کوئی باتیں نہیں کرتا، ان کی کوئی باتیں نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی شیعہ سے جا کے پوچھ لو، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی میں آپ کو بولتا ہوں کس سے پوچھ لو، کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہے، امام حسن کی شہادت کب ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور شیعوں نے ہمیں امام حسین کے پیچھے چلا دیا، تو پوری دنیا کے اندھے اور بہرے اور کانے لولے لنگڑے کو بھی یہ معلوم ہے کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ 10 محرم کو ہے، لیکن ان کے جو بڑے بھائی ہیں کسی کو بھی نہیں معلوم کب شہید ہوئے، پیدا کب ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں وہ 3 ہجری اور 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے، 3 ہجری 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کے بھائی کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہجری 5 شعبان کو پیدا ہوئے، یعنی ان دونوں میں ایک سال کا فرق ہے، بس زیادہ فرق نہیں، 1 سال کا فرق ہے۔ تو حضور کے ساتھ جو صحبت زیادہ پائی کنہوں نے؟ حضرت امام حسن نے صحبت زیادہ پائی، 1 سال رہے نا زیادہ، حضور کے ساتھ 1 سال زیادہ کون رہے؟ امام حسن رہے۔ اور حضور نے جو سب سے پہلے اذان دی ہے حضور وہ امام حسن کے کان میں دی، اور سب سے پہلے جو اپنے منہ میں سے لعاب نکال کر ڈالا وہ امام حسین کے، اور جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں مبارک پر کھیلے وہ امام حسن کھیلے۔ تو ہم لوگ امام حسن کو بھول گئے، صرف ہمیں امام حسین یاد ہے۔ یہ شیعوں کی چال ہے، کیوں؟ کیونکہ شیعہ صرف امام حسین کو مانتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے امام حسین کی وہ بھی ظالمانہ شہادت ہوئی ہے، اور یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں بتاؤں گا، لیکن امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، ان کو بھی اب امام حسین ہے، امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بلایا گیا اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، بات ختم۔ لیکن امام حسن جو ہیں ان کے ساتھ تو بڑی لوگوں نے چاپلوسی کی ہے، کس طرح کہ ان کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ زہر دینے والوں نے کس طرح زہر دیا، لیکن زہر کس نے دیا ہے یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ انہوں سے پوچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا، آپ ذرا بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، یار کیا جملے ہیں یہ جملے ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ ہمیں تو کوئی اگر گالی بھی دے دیتا تو ہماری پوری زندگی اس سے بدلہ لینے میں چلی جاتی کہ انہیں میرے گالی کو کیسا دے دیا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تو مول صاحب ہوں، میں تو مفتی صاحب ہوں، میں تو سیٹھ صاحب ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں کہ میں تو جو ہے بستی کا سب سے بڑا آدمی ہوں، مجھے گالی دے دیا، اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہے ہیں، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا، آپ ذرا بتائیں نا۔ انہوں نے فرمایا، میں جس کے بارے میں بتاؤں اگر وہی ہے تو ہم سے بہتر بدلہ لینے والے اللہ ہیں، اللہ بدلہ لے لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، ان کو بھی شک تھا، اگر میں جس کے بارے میں بتاؤں اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو ایک ظلم ہو جائے گا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیں گے ہم، اس لیے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ انہوں نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو ان کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا؟ 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ کس طرح زہر دیا کہ ان کے کھجور، کوئی آدمی کھجور لے کے آئے، اسی کھجور میں زہر کو ملا دیا۔ وہ پہلے زہر بنانے کی ٹیکنیک تھی، لوگوں کو زہر سے مارتے تھے، اب زہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب زہر لوگوں کی زبانوں پر موجود ہے۔ اب زہر سانپ کسی کو ڈسے یہ ضروری نہیں ہے، اب کسی کو زہر دیا جائے ضروری نہیں ہے، لوگ اپنے زبانوں پر زہر لے کے گھوم رہے ہیں، لوگ اپنی زبانوں پر زہر لے گھوم رہے ہیں، جس کو چاہے گالی دے دیا، جس کو چاہے برا بھلا کہہ دیا۔ تو پہلی مرتبہ ان کو جو زہر دیا وہ کھجور میں ملا کر زہر دیا۔ اب زہر جب پورے بدن کے اندر اثر ہوا تو فوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر چلے گئے، وہاں اللہ سے دعا کی، حضور کو مخاطب کر کے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہر کا اثر کو ختم کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر کسی نے شہد میں ملا کر زہر دیا، اسی طرح 5 مرتبہ زہر دیا۔ اور تیسری مرتبہ ایک آدمی اندھا بن کر آیا۔ اب دوسری مرتبہ جب زہر دیا تھا نا شہد میں ملا کر، پھر جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی آپ نے، اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب دشمن جو تھے، اب دشمنوں کو پتہ چلا ہے 2 مرتبہ اتنا سخت زہر دے دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ تو دشمنوں نے ایک آدمی کو تیار کیا۔ اب وہ آدمی اندھا نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اندھا بنا، اندھا بننے کی ایکٹنگ کرا، اندھا بن گیا، اور ہاتھ میں ایک چھڑی لے لی لمبی، اور اس چھڑی کے آگے ایک لوہے کا نشان لگایا، جس طرح لوہے کا چبانے کا رہتا نا تیر کے اندر، اس طرح لگایا، اور اس کو زہر میں بھگا لیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گیا، وہ سامنے جا کر اندھے بننے کی ناٹک کر کے وہ جو تیر تھا، جو زہر میں ڈبایا ہوا تیر تھا، ان کے پیروں کو ایسا چبا دیا۔ ان کے پیروں کو جب چبایا تو ان کا پیر پھٹ گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فوراً ان کے پاس آئے، بھائی جان کیا ہوا؟ تو ان کو پکڑا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اپنے بھائی جان کو، ان کو نکو پکڑو، ان کو پکڑو نکو، انہوں نے جو ان کا دل چاہا انہوں نے کیا، ان کو کرنے دو، ان کو جانے دو، چھوڑ دو۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیا۔ معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، میرے پاؤں کو پھاڑ دیا ہے زہر سے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آج ہم لوگ اگر اپنی بچی کی کہیں شادی کریں اپنی مرضی سے اور بچے والوں نے منع کر دیا تو زندگی بھر وہ ہمارا دشمن ہے۔ بھائی اپنے بچے کی کوئی شادی کرے، اس میں ماں باپ کو اختیار ہے، جو جس کا دل کرے وہاں شادی کرے، آپ کو کیا ہے؟ تو ان باتوں پر ہماری لڑائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں ہماری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گلی محلے کے پانی اور نالیوں پر ہماری لڑائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں۔ تو ہم ان لڑائیوں کو ختم کریں اور ان لوگوں سے کچھ سیکھیں۔ ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر وقت میں بھی نہیں بتایا کہ مجھے کس نے شہید کیا ہے، تو 5 مرتبہ جب ان کو زہر دیا گیا تو اس طرح زہر دیا کہ ہیرے جو رہتے نا، ہیرے موتی، ہیرے سمجھتے نا آپ، جو ہیرے رہتے، وہ ایک آدمی نے، دشمن جو تھا انہوں نے پیسا ہیروں کو، اور ہیروں کو پیس کر ان کے پانی میں ملا دیا رات میں۔ جب صبح اٹھے، جب انہوں نے پانی پیا تو ہیروں سے پورے بدن کے اندر پھیل گئے، اور یہاں سے پورا گلا ان کا کٹ گیا، امام حسن رضی اللہ عنہ کو پورا گلا کٹ گیا، اور منہ میں سے بھی خون، اور پاخانے کے راستے بھی جو ہے آنتیں کٹ کٹ کر ان کی باہر چلے گئی۔ اور اسی طرح 40 دن تک وہ اسی مرض میں 40 دن تک رہے، وہ 40 دن تک ان کو خون کی الٹی آتی رہی، ان کی الٹیوں میں آنتیں کٹ کٹ کے ان کی جو ہے الٹیوں میں آتی رہی، اس طرح پاخانے کے راستے بھی ان کی آنتیں کٹتی رہی، اسی طرح 40 دن تک رہے وہ۔ اب ہیرے کون دے سکتا ہے؟ اب ہیرے تو وہ دے سکتا ہے نا جو آدمی مالدار ہو، غریب آدمی تو دے سکتا نا۔ کچھ لوگ بولتے ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا، او بھائی ان کی بیوی تو غریب تھی، انہیں کہاں سے لاتی بیچاری زہر، انہیں کہاں سے لاتی؟ یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو یزید کا کام ہے، یہ تو یزید کا کام ہو سکتا ہے۔ تو زہر ان کو دیا تو ان کی پورے آنتیں کٹ گئی، اور آنتیں کٹ کر منہ میں سے بھی اور پاخانے کے راستے بھی وہ آنتیں وہاں سے نکلنے لگی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اگر کوئی آدمی دودھ پیے اور دودھ کی الٹی ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی؟ ارے ہمارے ابا کو، ہماری امی کو یا ہماری بیوی کو، بچوں کو دودھ کی الٹی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی؟ اب اس تکلیف کو آپ محسوس کریں، دودھ کی الٹی سے اتنی تکلیف ہے تو جن کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اور ان الٹیوں میں آتے کٹ کر باہر آ رہی ہیں تو کتنی تکلیف ہوں گی۔ اب ان چیزوں کو یاد کریں۔ آج ہم نے صرف امام حسین کو یاد رکھا، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن لاکھوں میں سے کسی ایک کو معلوم ہوتا کہ امام حسین کب شہید ہوئے۔ ان کو جو شہید کیا گیا وہ 29 صفر کو، ان کو جو ہے 2 روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ 29 صفر کو وہ شہید ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ ان کو جو زہر یہ دیا گیا تھا ہیرو میں ملا کر، وہ 40 دن پہلے دیا گیا تھا، تو ان کی شہادت جو ہوئی وہ 5 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ایک بات سنو آپ، 5 ربیع الاول کے بعد 12 ربیع الاول آتی، کیسا جلوس ہوتا چاروں طرف؟ ہوتا نہیں جلوس، چاروں طرف دھوم دھام 12 ربیع الاول، کیوں؟ حضور پیدا ہوئے سو۔ اب حضور پیدا ہوئے سو 6 دن پہلے ان کے نواسے شہید ہو گئے، کسی کو بھی نہیں معلوم، کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا تو امام حسین کا جلوس نکالنے کا لوگوں کو شوق ہے یا پھر 12 ربیع الاول کو شوق ہے۔ ان کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو کون یاد کرے گا؟ ان کو کون یاد کرے گا؟ ہم صرف پنجتن میں کھو گئے، ہمیں صرف پنجتن معلوم اور آگے نہیں معلوم۔ او بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کو ہے۔ شیعہ لوگ سوچتے ہیں کہ حضور کے بعد حضرت علی کے بعد فاطمہ، اس کے بعد حسن حسین، بس ان 5 سے ان کو لگاؤ ہے۔ ان کے جو 12 امام ہیں نا، شیعوں کے 12 امام ہیں، ان کے 12 اماموں میں امام حسن بھی داخل نہیں ہے۔ آپ یہ جا کے شیعوں سے سوال کرو کہ آپ کے 12 اماموں میں امام حسن کیوں داخل نہیں ہے؟ امام حسن کو مانتے نہیں نا، مانیں گے تو داخل کریں گے نا، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ امام حسن نے تو امام حسین سے زیادہ حضور کی صحبت پائی ہے، 1 سال زیادہ صحبت پائی ہے امام حسن نے، اور بڑے ہیں، بڑے کو زیادہ ترجیح دینا، چھوٹے کو زیادہ ترجیح دینا۔ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں نے چاروں طرف پھیلا دیا 10 محرم عاشورہ کا دن، تو ہم لوگ اس میں گم ہو کر رہ گئے اور ہم نے امام حسن کو بھلا دیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو میں امام حسین کے بارے میں بھی تھوڑا بتاؤں گا۔ اور دوسری بات، روزے کے بارے میں بتا رہا تھا، تو تمام ساتھی کوشش کریں کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھے۔ 10 محرم کا روزے کا ثواب کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات، ایک روزہ رکھو 1 سال کے گناہ معاف، کتنا آسان ہے، یعنی دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ کوئی نہ کرے کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ بتا سکتے ہیں، کسی کو زبردستی تو نہیں رکھا سکتے، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے۔ اور 10 محرم جو آ رہی ہے اس سال ہماری خوش قسمتی ہے کہ 10 محرم جو آ رہی ہے وہ اگلے جمعے کو ہے، 10 محرم اگلے جمعے کو ہے۔ تو ایک ثواب تو یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف، یہ عاشورہ کے دن کے روزے کا ثواب ہے۔ اور جو اس مہینے میں پورے مہینے میں کہیں بھی ایک روزہ رکھے، یعنی 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک، جو اس پورے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کو 30 روزوں کا ثواب ہے۔ ایک روزہ رکھو اور کتنے روزے کا ثواب؟ 1 مہینے روزے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت آدمی صرف 12 روزے رکھ لے، تو اس کو کتنے 12 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ اس کے رجسٹر میں کیا لکھا جائے گا؟ جب کل قیامت کے دن ٹھہرے گا تو انہیں تو پورے 12 مہینے روزہ رکھتا تھا، پورے 12 مہینے۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، یہودی وہاں پر روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، صحابہ پوچھنے کے یہودیوں سے، تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو کہ ہمیں جو ہے وہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے، اور فرعون جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ اسی دن 10 محرم کو غرق ہوا۔ اب وہ فرعون جب ختم ہوا تو اس کی ختم ہونے کی، اس کے مر جانے کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ حضور بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، نبی کے زیادہ قریب ہے، تو یہودی تو اتنا قریب نہیں ہے جتنے حضور کے قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اب اگلے سال سے ہم لوگ 2 روزہ رکھیں گے۔ ہم لوگ کتنے 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9 تاریخ کا، 11/10 کا، یا 10 یا 11 کا۔ تو ہر آدمی کوشش کرے 2 روزے رکھے۔ لیکن اس زمانے میں یہودی روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مخالفت میں 2 روزہ رکھے، لیکن یہ زمانے کے یہودی روزہ نہیں رکھتے۔
اب یہ زمانے میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے رکھنا ہے تو 2 ہی رکھنا ہے، 1 رکھے تو گناہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، 1 بھی رکھ سکتے آپ، گنجائش ہے تو 2 بھی رکھ سکتے، نہیں تو 1 تو رکھنا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین کے معاملے میں ان کی مخالفت فرمائی، دین کے معاملے میں، یہ تو دین کا معاملہ بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی کہ ان کی مخالفت کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں، اور حضور نے فرمایا کہ یہودی عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ آج ہماری یہودی دوستوں سے، آج یہودی اور عیسائیوں سے ہماری دوستیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کی مخالفت کریں، اور تم لوگ یہ 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم لوگ 2 روزہ رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو آدمی جس قوم کا راستہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بال کیسے ہیں، آج ہم دیکھیں ہمارے بال سلمان خان کے جیسے ہیں، اور ہماری بچوں کے کپڑے وہ ہیرونے کو جیسے ہیں۔ آج ہماری بچوں کا کیا حال ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے، ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی بچہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی۔ اس بات پر کون غور کرے گا؟ بچوں کو سمجھائے، جب ایک بچی مسلمان غیر مسلم سے شادی کرے گی اور اس نے شادی کر کے اس کو اپنا شوہر اپنا لیا ہے تو اس کے دین کو بھی اپنا لیا ہے، جب دین کو اپنا لیا ہے تو یہ بچی مرتد ہو چکی ہے، یہ بچی مرتد ہو چکی ہے۔ اور اسلام کے اندر 3 کام ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کو قتل کرنا جائز ہے، قتل کیا جائے گا، یا یہ قرآن کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 وجہ ایسی ہے کہ جس میں آدمی کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے گا، اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو آدمی کو قتل کیا جائے، کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے قتل وہ زنا کیا ہے۔ اب اس کو قتل کرنے کی بھی ایک الگ شرائط ہے، اس کو قتل ایسے نہیں کرنا کھڑا ہو کے بندوق مار دینا، اس کو گولی مار دینا، اس کو زمین کے اندر دفنانا، زمین کے اندر اس کو پورا گاڑ دینا یہاں تک، اور اس کا صرف چہرہ باہر رکھنا۔ اب اس کو پتھروں سے مارا جائے، جب یہ پورا مر جائے گا پتھروں سے سر عام مارا جائے، چپ کے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے جمعے بتا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ابو شہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے ایسے نہیں، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے بھول سے کوئی شراب کے 2-3 قطرے پی لیے، اور اسلام میں جو شراب کی سزا ہے وہ 40 کوڑے ہے۔ کتنے؟ شراب کی سزا اسلام میں 40 کوڑے ہے۔ اب انہوں نے، یہ تو مصر کے اندر، اور مصر کے جو گورنر تھے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا، لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ابو شہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو پی لیا ہے، تو جب ان کو معلوم ہوا تو ان کو بلایا، ان کو بلانے کے بعد ان سے فرمایا کہ بھئی شراب کی جو سزا ہے اسلام میں 40 کوڑے ہے، اب آپ کو 40 کوڑے لگیں گے۔ تو صحابہ جو اور تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، کہ نہیں 40 کوڑے تو لگیں گے، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، 40 کوڑے کس طرح مارے جائیں، تو انہوں نے ان کو کیا کرا، اپنے گھر کے اندر بلایا، دروازوں کو بند کر دیا، آرام سے ان کو 40 کوڑے ایسے مارے، چھوڑ دیا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد یہ بات اڑتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بات پہنچی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فوراً مصر سے میرے پاس آؤ۔ بلانے کے بعد اس کے کپڑے کھولے، کپڑے اتروائے کہ تمہارے کو 40 کوڑے لگے تھے نا، کہاں ہے نشان دکھاؤ۔ وہ ایک کوڑا ایسا تھا، آپ نے گھوڑے دیکھو گے، گھوڑے کو مارنے کے لیے ایک الگ طریقے کا وہ بناتے، انٹر بناتے، اس کو کیا بولتے کہ، تو وہ بناتے، تو وہ ربڑ سے بناتے، تو ایسا کوڑا رہتا تھا، جب ایک کوڑا لگتا تھا تو پوری چمڑی چھل جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو بلایا، ایسی انصافی کہاں ملے گی، ایسے انصاف کرنے والے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، کپڑے اتروائے کہ دیکھا نشان کہاں ہے، تو ایک بھی نشان نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے 40 کوڑے مارے تھے، یہ کیا ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ ان کو آہستہ سے مارے تھے۔ تو انہوں نے جلاد کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سب کو کوڑے مارے جاتے ہیں تیزی سے، اسی طرح ان کو بھی کوڑے مارے جائیں۔ تمام صحابہ اکٹھے ہو کر آئے، کیا حضور امیر المؤمنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، ان کو معاف کر دیں، ہم بھی اپنی طرف سے معاف کرتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو معاف نہ کرتا ہو، سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ نہیں، معاف نہیں کروں گا، جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ جب ان کو 40 کوڑے لگائے، اور 40 کوڑے لگانے کے 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال 1 مہینے کے۔ ایسے انصاف کرنے والے کہاں سے لائیں گے ہم؟ ایسے لوگوں پر اعتراض ہے آج ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے، یار شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسلام میں شرابی کی جو سزا ہے وہ 40 کوڑے ہے، لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بات دوسری چل پڑی ہے۔ تو آج ہمارے کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں، میں نے اپنے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر مسلمانوں کو شراب لیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے جب دیکھا تو انہوں نے وہ بوتل کو چھپا لیا۔ ارے بھائی مجھ سے اس بوتل کو چھپا سکتے ہو، اللہ سے کیسے چھپاؤ، اللہ سے کیسے چھپاؤ گی اس بوتل کو؟
کہ اللہ سے آپ یہ آپ کو خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تم ایک کمرے کے اندر بند کر دو، ایک کمرے کے اندر بند کر دو، اور پھر ایک شرابی کو دفن کرو، ایک شرابی کو دفن کرو، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس شرابی کا دفن کرنے کے فوراً بعد اگر اس کو آپ نے ادھر دفن کیا ہے، اس کا چہرہ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، جب یہ شرابی کو دفن کرنے کے بعد آپ دوبارہ قبر کو کھولو گے تو اس کا سر ادھر ملے گا، پیر ادھر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا سر قبلے کی طرف ہونا کبھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دفن کرنے کے بعد اس کی جہت کو بدل دیتے ہیں، تو یہ شرابی کا ہے۔ تو یہ دوسری طرف بات چل جائے گی، تو اسلام میں جو شراب کی سزا ہے وہ 40 کوڑے ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے جو آدمی زنا کرے شادی شدہ تو اس کے لیے بھی قتل کی اسلام میں سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا قتل کی جو آدمی مرتد ہو جائے، جو آدمی ایمان سے پھر گیا مرتد ہو گیا، اس آدمی کی بھی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس آدمی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور تیسری سزا اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی 3 سزا اسلام میں قتل کی ہے۔ مرتد ہو جائے آدمی اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زنا کر لے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور ایک آدمی کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 سزا قتل کی ہے۔ جب ہماری مسلمان کی بچی غیر مسلموں سے شادی کر کے اس کے دین کو اپنا لیا ہے، اس کو اپنا شوہر اپنا لیا ہے، تو یہ بچی بھی مرتد ہو چکی ہے، اب اس کا ایمان لانا بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہماری بچوں کو شرم نہیں آتی، ہماری بچوں کو سمجھائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیا منہ دکھاؤ گی حضور کو جا کر؟ یہاں سے جانے کے بعد حضور کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ چند پیسوں کی لالچ میں اور پیار محبت، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ آپ اس کلچر سے باہر نکلیں، بچوں کو سمجھائیں یہ ہمارا نہیں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا نہیں ہے، معاذ اللہ ہمارا نہیں ہے۔ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر کے؟ میں نے ایک غیر مسلم سے، جن لوگوں نے پورے اہل بیت کو شہید کر دیا، پورے اہل بیت کو جو لوگ کھا گئے اور اہل بیت کو شہید کر دیا، امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کر دیا، امام حسن کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان کو، علی کو، جن لوگوں نے شہید کر دیا، آج ہماری بچہ ان سے شادی کر رہی ہیں اور ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رنگ رہی۔ پتہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑی کڑوی گولی ہے، ہمارے نیچے حلق سے نیچے اترتی نہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے شادی بیاہوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ جب ہماری بچیوں کی شادیاں ٹائم پر نہیں ہوں گی تو ہماری بچیاں ایسے کسی کے ساتھ بھاگیں گی۔ او بھائی، کوئی تو ایک آدمی ایسا پیدا ہو جو اس بات کو جو ہے اٹھائے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ اور ہمیں جہیز جب برا لگتا ہے جب ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، نا، پھر ہمیں جہیز بہت برا لگتا ہے، لیکن جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے پھر ہمیں برا نہیں لگتا۔ آنے دو بھائی، جتنا رہا آنے دو۔ تو بھائی کوئی تو ایک آدمی ایسا پیدا ہو جو اپنے بیٹے کی شادی کرے، اور چاروں طرف لوگ بولتے ہیں جہیز نکو لیو، جہیز نکو لیو، جہیز نکو لیو، نہیں جہیز نکو دیو بولتے چاروں طرف، جہیز نکو دیو۔ بیٹی والا تو مجبور ہے، کیا کرے گا، اس کو اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے۔ اس جملے کو آپ بدلے، کیا جملے کہ جہیز نکو لیو۔ لڑکے والا اگر تیار ہوگا جہیز نہ لینے کے لیے تو لڑکیاں آسانی سے نکل جائیں گی۔ اس میں ہم سب کا کردار ہے، جب تک شادی بیاہ مہنگی رہیں گی تو ہماری بچیاں اسی طرح گھروں سے بھاگتی رہیں گی۔ تو ہمارے بچوں کو سمجھائے، آج ہماری بچے اس لیے بھاگ رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں ایسے کالجوں میں، ایسے اسکولوں میں پڑھتی ہیں جہاں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، بس اور کچھ نہیں، صرف اس لیے بتایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا ہے، مجھے خود اپنے کتنے بچے پڑھتے ہیں، بچوں نے بتایا، جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں بچوں نے، کہ جو کرسمس آتا ہے، یہ کرسمس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ انڈین تہوار ہے۔ ان کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھایا ہے کہ جو کرسمس آتا ہے، جو ہولی دیوالی آتی ہے، یہ پورے ہندوستان کا تہوار ہے۔ یعنی ایک بچے کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا یہ پورے ہندوستان کا تہوار ہے، اور بھائی پورے ہندوستان کا تہوار نہیں ہے، یہ صرف غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ صرف غیر مسلم۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، صحیح تعلیم دلائیں۔ آج ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں، جب تعلیم سے دور رہیں گے تو ہماری بچے ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگیں گی۔ آپ حوا علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، آپ کیا منہ دکھاؤ گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کیا منہ دکھاؤ گی جو گھروں سے ایسے بھاگ جا رہی ہیں؟ بچوں کو سمجھائیں۔ اور آج تو ہمارے نوجوان بچوں نے ایسے فون میں لوگ لگائے ہوئے ہیں، کوئی آدمی مر جاتا ہے لیکن اس لوگ کو کھول ہی نہیں سکتا، یوں کر کے ایسا لوگ، کیا ضرورت ہے بھائی لوگ کی؟ آج ایک والد کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا فون لے کر اس کو چیک کر لے، اتنا ہے ہی نہیں دم۔ کہاں سے ہوگا دم؟ بابا بھی ایسا ہے تو بیٹے بھی ایسے نکلیں گے نا۔ کیا ضرورت ہے بیٹیوں کو فون دینے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ حضرت پی ایم مزمل صاحب، میں بیان سنا تھا، پی ایم مزمل صاحب کو جانتے نا آپ، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی بیٹیوں سے فون لینا نہیں ہے بلکہ ان سے فون چھیننا ہے۔
فون لینا نہیں ہے، فون چھیننا ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہو، یقین ہو، بھائی سب کی بچیاں ایسی رہتی ہے، سب کی بچیاں، آپ کی بچی میری بچی، آپ کی بچی میری بہن ہے، تو آپ کی بچی بھی سب ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلم جو ان کو بھڑکا کے بہکا کے لے جا رہے ہیں، ان کا تو کوئی ایمان دھرم نہیں ہے نا، انہوں نے تو ہماری بچے کے ایمان خراب کر دیا، ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی، ان کی آخرت بھی خراب ہو گئی، مرتد ہو گئی وہ۔ تو ہم اپنے بچوں کو پہلی بات تعلیم دلائیں، تعلیم ہوگی تو ہماری بچیاں سدھریں گی، تعلیم نہیں ہوں گی، جب ایسے کالج اسکولوں میں پڑھیں گی جہاں دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا جاتا، تو ہماری بچہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسے ہی بھاگے گی پورے ہندوستان کے اندر۔ ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک آدمی اتنی موٹی، وہ کورٹ سے کتاب لے کے آتا اتنی موٹی، اس میں 40,000 بچیوں نے یہ عرضی لگائی ہوئی ہے، 40,000 مسلمان کی بچیوں نے یہ عرضی دائر کی ہوئی ہے کہ مجھے غیر مسلم بچے سے شادی کرنی ہے اور مجھے میرے ماں باپ سے بچاؤ۔ یعنی جن ماں باپ نے آپ کو اتنا بڑا کیا، جو ماں آپ کے لیے رات بھر نہیں سوئی، آپ کو تو 3 سال 4 سال کی ہو گئی، یہ بھی نہیں پتہ تھا پاخانہ کیسے کرنا، آپ کو جب چھوٹے تھے، ہماری بچیاں جب چھوٹی تھی تو ان کو اپنی چڈیاں بدلنے تک نہیں آتی تھی، ان کو پیمپر بدلنے نہیں آتے تھے۔ آج جس ماں نے تم کو اتنا بڑا کیا ہے کھلا پلا کر، آج اسی ماں کے آنکھوں میں دھول جو کر تم غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ لے رہی ہو، کچھ شرم کرو، کچھ شرم آنی چاہیے ہمارے بچوں کو۔ تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں جو ہمارے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے ہماری بچی، ہمارے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے بھی کسی نہ مسلمان سے نہ غیر مسلم سے کسی سے بھی پیار محبت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کلچر نعوذ باللہ ہمارا ہرگز یہ کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمارے حضور نے بتایا ہے، اگر کس سے کوئی محبت ہو جائے تو ان کو بتائیں، ان کو گھر والوں سے بات کرے، شادی کی بات یہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے شادی کر لے، ورنہ اس کا تلڑ چھوڑ دے۔ تو یہ کچھ حد تک ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، اور کچھ حد تک جو ہماری بچے بھاگ رہی ہے اس میں وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن لوگوں نے جہیز کو مہنگا کر دیا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو کہ میرے بیٹے کی شادی جب ہوئی تھی تو میں نے کچھ نہیں لیا، اگر بیٹے والا رکے گا، بیٹے کا باپ اور بیٹی کی ماں رک گئے تو سب رک جاتے بس۔ آج ہماری اتنی مہنگی شادی، لاکھوں روپے کے کھانے بنا رہے، لاکھوں روپے میں جتنے کھانا بن رہا اتنے کئی بچوں کی شادی ہو جاتی۔ اور بھائی یہ بات بتانے کے لیے آسان ہے، سننے کے لیے آسان ہے، لیکن جب ہم مسجد سے باہر جاتے تو ہمیں اپنی بیٹی کے لیے بڑا رشتہ ڈھونڈتے، جب بیٹی کے لیے بڑا رشتہ ڈھونڈنے کا تو انہیں مانگے گا بھی بڑا، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلائے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ رکھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی، امام حسین کی کب ہوئی پوری دنیا کو معلوم ہے، آپ کس سے پوچھ لیں، اندھا بھی بتا دیتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے وہ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ آپ کس سے پوچھیں امام حسن کب شہید ہوئے جو ان کے بڑے بھائی تھے، کسی کو نہیں معلوم، وہ 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، ان کی بھی جو شہادت ہے وہ بھی دردناک شہادت ہے، تو اس لیے ان کو بھی یاد رکھے، ان کو بھی یاد رکھے۔ صرف امام حسین اور سبیلے لگانا یہ سب ہمارے اس میں نہیں ہے، یہ شیعوں کا کام ہے، اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے راستے پر چلے گا، جو جس قوم کے راستے کو اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور بھائی شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے معاذ اللہ عثمان نے جلا دیے، وہ حضرت عثمان کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں ایسی بات کہ آپ سن نہیں سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں چلے گئے تھے تو پیچھے سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہو چکا تو شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب کا میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے اس کتاب کا نام، تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ہم اس بات کو بول نہیں سکتے، صرف میں نصیحت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ بتایا کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان سے بدکاری کی ہے۔ یہ شیعوں کے عقیدے ہیں، آج ہم لوگ ان کے طرزوں پر چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر اب بھی انہوں تہمت لگاتے ہیں، حضرت عائشہ کا نعوذ باللہ جو جگہ جگہ سمبند ہے، ایسے تعلقات جو لوگ ہمارے صحاباؤں پر، ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر جو لوگ ایسے تہمت لگا رہے ہیں، آج ہم ان کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں بھی سبیلے لگانے کو، شربتیں پلانے کو جائز سمجھ لیا، اور مسلمانوں کو سمجھا تو کیا بولتا ہے، ارے اگر 10 محرم کو شربت پلا بھی دیا تو کیا گناہ ہے، تو ٹھیک ہے میں اب 3 رکعت پڑھاتا ہوں، کوئی کچھ نہیں بولنا، ٹھیک ہے میں اب 3 رکعت پڑھاتا ہوں، اور میں آج سے اعلان بھی کرتا ہوں کہ بھئی آج سے مغرب کی نماز 4 رکعتیں ہوں گی، کوئی مان لے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ بھائی اگر ہم جمعے کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی ایک بار زیادہ ہوئی نہیں، سورہ فاتحہ بھی زیادہ ہوئی، ضم سورہ بھی زیادہ ہوئی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بھی زیادہ ہو گئی، اس میں تو ثواب ہی ہے نا، پھر کیوں لڑائیاں ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو حضور نے بتایا ہم وہ صرف وہ کام کریں گے۔ تو 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 محرم کا جو روزہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال، 13 سال مکی زندگی میں، 1 سال مدنی زندگی میں
14 سال تک اس روزے کو رکھا ہے، ان پر روزہ فرض تھا رکھنا، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے آئے 2 ہجری کے اندر تو اس روزے کی جو ہے منسوخ ہوگی فرضیت۔ اب یہ روزہ صرف نفل ہے، سنت ہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن رکھنا چاہیے۔ اس روزے کا ثواب، ایک روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہ معاف، ایک روزہ رکھے تو 30 روزوں کا ثواب ہے۔ تو اس محرم کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے فضیلت ہے، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی اس کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین سے ہے۔ امام حسین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہید کا، جو ان کی شہادت کا جو ایسا وہ بنایا، حکمت یہ ہوا کہ وہ اس دن شہید ہو گئے، فضیلت والے دن ان کو شہید کیا گیا، تو ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم بچے سبیلے لگانے سے، شربت پلانے سے۔ لوگ سوال کرتے ہیں پلا لیے تو کیا ہے؟ جس طرح 3 رکعت پڑھا نہیں سکتے ہم، اسی طرح آپ بھی جو ہے سبیلے نہیں لگا سکتے۔ آپ کو اگر سبیلے لگانا ہے، آپ اپنے والدین کی طرف سے سبیلے لگائیں نا، جنہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ کیا آپ کو اپنے والدین کے بارے میں نہیں پتہ؟ امام حسین تو جنتی ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ میں آپ کو عربی پڑھ کر بتاتا ہوں، یہ حدیث ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ والحسن والحسین، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے، آپ اپنے دادا کی طرف سے، آپ اپنی دادی کی طرف سے، والد کی طرف سے سبیلے لگائیں نا، کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ دی اور نہ جانے کتنے روزے نہیں رکھے، ان کی طرف سے سبیلے لگائیں آپ کو جب معلوم ہوگا۔ تو امام حسین کی طرف سے جو خرافات ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اعتراضوں کو پوچھے، مجھے اعتراض ہے، وہ یہ کیوں کرتے ہیں، ان کو پوچھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اب ہم جمعے میں آتے نہیں، باتیں سنتے نہیں، تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کربلا کا جو واقعہ کس طرح ہوا، کہ انہوں نے ان کو شہید کیا اور جو شہید کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام دکھائے، پورے انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ 12:40 کو انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی، تو آپ حضرات کوشش کریں وقت پر آنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔